صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سرکار مفتی اعظمین کو اللہ نے یہ سارے انعامات دیے تھے، لیکن ان کا ایک شعر جو ہے یہ ہمیں تڑپا دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے۔ اگر میں وہ شعر پڑھوں تو سارے لوگوں کا غرور، تکبر، گھمنڈ سب فنا ہو جانا چاہیے۔ میں کسی کھیت کا مولی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں جو آج میں کھڑا ہوں، میں شاید مجمع کا سب سے کمتر آدمی ہوں۔ مفتی اعظم ہند جب یہ بات کہتے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ ان کے کون سے اعمال سیاہ تھے جو زندگی میں یہ کہہ رہے ہیں 90 سال کی عمر میں کب جوانی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بزرگ جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، یا رسول اللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ میرے عزیزوں، یہاں ہمارے تو گناہوں پر گناہ ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم بڑے پاک لوگ ہیں۔ دوسروں کے گناہ سب کے نظر آتے ہیں، اپنے کسی کو نظر نہیں آتے۔ دوسرا شعر میرے مفتی اعظم ہند کا یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہیں، ہزاروں نہیں، میں اگر سچ بات بتاؤں، مفتی اعظم ہند کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ وہ جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھ رہے ہیں تو یوں کہتے ہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ مفتی اعظم ہند فرما رہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یعنی کل ملا کر کے انہوں نے کیا کہا، ہماری زندگی پر اگر کوئی چیز قیامت کے دن شفاعت کا سبب بن سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ توبہ کر چکے، یہ غرور اور گھمنڈ کبھی کسی کو نہ آئے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاجزی اور انکساری کرتے تھے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی لیے آپ نے مشہور جو آپ کی نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس نعت کے اخیر کا جو شعر لکھا تھا اس کو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بدل دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صاحبزادے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری۔ ابھی یاد آ گیا، ویسے شعر و شاعری زیادہ نہیں آتی ہے۔ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، اللہ اللہ، نوری ان کا تخلص تھا۔ مفتی اعظم ہند جو تخلص ہوتا ہے شاعر کا وہ آخری شعر میں لکھتا ہے۔ مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ۔ اس دل کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو محفل میں حاضر لوگ بتاتے ہیں، گواہ ہیں آج بھی، جب تنہا حجرے میں ہوتے تھے آنکھ لگ جاتی تو میں یعنی حجرے میں اللہ 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 کی آواز آتی ہی رہتی تھی، آتی ہی رہتی تھی، جبکہ وہ سوئے ہوتے تھے۔ کئی لوگ ہیں جو قریب سے جا کر سنتے تھے اور کہتے ہیں ان کے دل پاک سے یہ آواز دھڑکن میں رہتی تھی۔ جو بیٹھتے اٹھتے ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ اللہ اللہ۔ وہ نزع کے عالم میں بھی جب آخری وقت تھا کثرت سے مفتی اعظم ہند کی زبان پر یہی لفظ اللہ اللہ، اور بزرگوں نے فرمایا جو کثرت سے یہ لفظ کا ورد کرتا ہے اگر اس کی زبان بند ہو جائے تو دل وہ جملہ بولنے لگ جاتا ہے۔ جس کا دل کثرت سے اللہ اللہ کہہ رہا ہو وہ مفتی اعظم ہند یوں کہہ رہے بارگاہ رسالت میں، آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، ویران، میرا دل ویران ہو گیا، آپ آباد کریں۔ یہ عاجزی و انکساری کی حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ۔ لیکن اب ہم جیسوں کو یہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مفتی اعظم ہند کے دل کو ویران کون کہے گا؟
جس دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہوں. اسی لیے ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کوئی ایک شاعر یہ نعت پڑھ رہا تھا اور آخر کا شعر جب اس نے کہا آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری, حضور تاج الشریعہ نے کہا بدل دو اس کو, اب بدل دو اس کو. اب انہوں نے اپنی عاجزی میں کہا تھا اب اس کو بدلو, بدل کر کے حضور تاج الشریعہ نے اسی کے وزن پر شعر بنایا تھا, سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. انہوں نے کیا کہا تھا آباد اسے فرما ویراں ہے دل نوری, مگر جانشین اور خلف حضور تاج الشریعہ نے یوں کہا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری, تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. یہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری ہے. میرے عزیزو یہ بھی ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے, یہ بھی ہونا ضروری ہے. ٹرین کا سفر جنرل ڈبے میں جا رہے ہیں بریلی شریف, چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو جگہ نہیں ملی, 2 مرید ساتھ ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہاں جا رہے تھے, جب بریلی جا رہے تھے, اور مفتی اعظم ہند اٹیچی لے کر کے سٹکیس لے کر کھڑے ہیں جنرل ڈبے میں. بات چیت کرنے والے آپس میں کہہ رہے ہیں میاں تم کہاں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بریلی جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, بریلی جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کے ہاں زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مریدین نے سوچا کہ ان لوگوں کو بتا دوں جن کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ان کے شہزادے یہاں کھڑے ہیں. وہ نہیں پہچانتے تھے بیچارے اجنبی. مفتی اعظم ہند نے روک دیا, منع کر دیا, ہاں نہ بتاؤ, ہرگز نہ بتاؤ. کھڑے کھڑے پورا سفر طے کر لیا. بریلی شریف اسٹیشن پر اترے, مریدین نے کہا حضور اگر ہم بتا دیتے کم سے کم وہ سیٹ تو دے دیتے, آپ بیٹھ سکتے تھے, اس نیت سے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو معلوم ہو جائے. مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں جانتے ہو, اللہ اللہ فرماتے ہیں فقط ٹرین کی ایک سیٹ کے لیے میں اپنے باپ کا سودا نہیں کرنا چاہتا, اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے ایک سیٹ مانگو. اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں اگر تم بتا دیتے ان کو تو کہیں وہ برا نہ سمجھ جائیں کہ اعلیٰ حضرت جیسے بڑے بزرگ کا بیٹا ایسا ہوتا ہے. اپنے بارے میں وہ عاجزی کرتے تھے, لوگ کیا کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے ہیں اور ان کا بیٹا ایسا ہوگا. ارے میاں اعلیٰ حضرت کو جو آج ایک دنیا پہچان رہی ہے وہ مفتی اعظم کے ذریعے سے پہچان, ان کے تقوی سے پہچانی ہے. اعلیٰ حضرت کا اپنا علم ہے, اپنے ان کے اصول ہیں, ساری چیزیں, لیکن کثرت سے سفر اور دوروں میں مفتی اعظم ہند کا بڑا کردار رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ عاجزی و انکساری کی ایک جھلک ہمیں عطا فرمائے. ان کے ہر شعر میں, نعتیہ دیوان میں یہ باتیں نظر آتی ہیں. جگہ جگہ آپ ان کی نعتیہ کلام کا دیوان اٹھاؤ, سامان بخشش آپ پڑھیں, جھوم جائیں گے. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. ایک بار مدینہ طیبہ حاضری نہیں ہوئی تو کیا کہنے لگے, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ. بخت خفتہ کہتے میرا سویا ہوا نصیبہ مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, چشم و دل سینہ کلیجے سے لگانے نہ دیا. اسی کا یہ شعر جو میں نے پڑھا کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دھوبر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک التجا یوں کی ہے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, کردگار اللہ کو کہتے ہیں, اے میرے کردگار کچھ ایسا کر دے میری آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. چہرے یار, یار حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور پھر کہتے ہیں کہ ملائکہ اگر سوال کریں قبر میں, فرشتے پوچھتے ہو بتاؤ کس کی امت ہو, تو کیا کہتے ہیں, تو لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اگر مجھ سے سوال کریں فرشتے بتاؤ کس کی امت ہو, تو کہوں گا لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. میں نے آنکھوں میں بسایا ہے اس حبیب کو, میری آنکھوں میں دیکھ لو, جواب تمہیں مل جائے گا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسالت مآب میں بھی ایک ڈوبے ہوئے امام کا نام ہے. انہوں نے جو نعتیہ دیوان لکھے کہتے ہیں اگر وہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اس کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں اگر ایک
اگر ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر دل اپنا دوپارہ کروں میں، دوپارہ کا مطلب اگر میں دو ٹکڑے کر دیا دل کے، ایک پر خدا لکھا ہوگا ایک پر محمد لکھا ہوگا. اور پھر ایک دعا ان کی میں کر کے چلا جاتا ہوں. انہوں نے اپنے زمانے میں دعا کیا تھا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی نکلے بلا مدینے سے. الہی یہ نجدی نکلے بلا مدینے سے. یہ بلا ہی ہے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر کو یوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مفتی اعظم کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے سروں پر قائم رکھے، ہماری نسبتیں قائم و دائم رکھے، اور ان کے تقوی علم اور ان کی طہارتوں اور تمام تر اعمال کی مولا تعالیٰ ہمیں وراثت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.